پاکستان میں مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کے بڑے کم کلچرز میں ایسے ہے، یہ ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے، ابھی تک ہندو ہی ہیں ہم، کہ جہاں پہ ساس اور بہو کی لڑائی اور نندوں اور بھابھی کی جو لڑائی ہے نا، وہ آپس سے نکل کے اب دین کے اندر بھی پینیٹریٹ کر گئی ہوئی ہے. اتنی نسلیں گزار لیں کہ اب اتنی پی ایچ ڈی کر لی ہے نندوں نے اور ساسوں نے بھی، بہو نے بھی اور بہنوں نے بھی، کہ وہ بچوں تک کو مطلب دوزخ کی طرف رسید کرنے میں کوئی ان کو آر نہیں، کہ بس ہمارا جو ہے نا کلچرل سٹیٹس کو وہ قائم رہے. اور یہ بلا تفریق ہمارا تو غربت کیا ہے، یہ ہر سوشو اکنامک گروپ کے اندر ہی چل رہا ہے. اف اینی تھنگ کچھ ایسی بیماریاں جو کہ باقی کلچرز میں صرف لو سوشو اکنامک گروپ کی ہیں، یہاں پہ وہ ہائی سوشو اکنامک گروپس میں بھی ہیں. کچھ ایسی بیماریاں جو صرف ہائی سوشو اکنامک گروپ کی ہیں یورپ میں، وہ یہاں پہ لو سوشو اکنامک گروپ میں بھی ہیں. ہمارا کلچر اتنا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے ایول کو کہ وہ دنیا کے سارے ایول اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئیں. سو سنس آئی آلویز بلیوڈ کہ اسلام کا جو اصل میں یونٹ ہے نا، وہ فیملی یونٹ ہے. اسلام کو یونٹ وہ ٹرائنگل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور جو آف سپرنگ ہوتا ہے ماں باپ اور بچہ، وہ ٹرائنگل جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا اگلے 50 سالوں میں. اور یہ ریس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ماں باپ اپنے بچے کو کیسے اکوپ کرتے ہیں کہ جب تم ہماری جگہ پہ آؤ گے تو اپنے بچے کو کیسے میسج پہنچاؤ گے، اور کرتے کرتے قیامت کے آخری بچے تک یہ پہنچے گا میسج. And this is the actual unit through which all construction or destruction happens. اگر آپ نے دنیا میں کسی کو مطلب اسلام کا سب سے بڑا جو دشمن ہوگا، اس نے اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہوگا تو وہ کسی کی باؤنڈری پہ، کسی کی سیاست پہ حملہ کرے نہ کرے، کسی کی یونیورسٹیز کو کرپٹ کرے نہ کرے، کسی کے ورلڈ ویو کو کرپٹ کرے نہ کرے، اتنا زیادہ ڈیوسٹیشن نہیں کاز کرے گا جتنا وہ ایک امی کو یا ابو کو کرپٹ کر دے کہ ڈومیسٹک فیبرک کے اندر بچے کی نشو و نما میں دین کا اور ورلڈ ویو کے اندر اپنی پلیسمنٹ کو، اس میپ کے اندر اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی ایز اے مسلم کو کس طریقے سے انٹیکٹ رکھتا ہے. تو آپ اور میں، ہم دونوں اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں، ایز اے ہسبینڈ ایز اے وائف پوچھیں کہ میں اسلام کا کتنا ٹھیکہ لیتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے. تو بالکل بھی آپ کو پتہ چلے گا کبھی بھی نہیں لیتے ہم. بس کلمہ سکھا دیا، نمازیں پڑھا دی، روزے رکھوا دیے اور سختی کر دی کہ یہ کر لو وہ کر لو. ادروائز آئیڈینٹی تو کبھی بھی نہیں دی ہم نے. ہم ریچولس والے مسلمان ہیں، بس رسم و رواج نبھا رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم یہی کام اگر ہم ہندوؤں میں پیدا ہوتے تب بھی وہی کر رہے تھے، ان کے نبھا رہے ہوتے. سوچنا ہم نے پھر بھی نہیں تھا کہ کیوں ہندو ہیں، کیوں مسلمان ہیں. کرنا کیا ہے دنیا میں، اگلے 500 سال کا پلان کیا اپنے بچوں اور ان کے پڑ پوتوں کے ساتھ. we don't think like this and that's the problem. جب تک ایک انسان کو اپنی ایک پرپس اسٹیٹمنٹ کے تھرو آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوگی، تب تک تو سب سے بڑا کینسر تو وہ خود ہے. آپ کو خود پتا ہے اس بات کا کہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے اس بات کا کہ جتنا کیجول بیہیویئر ٹورڈز اسلام ہمارے پاس آیا، وہ ہمارے اماں اور ابا کی طرف سے آیا. نواز شریف عمران خان کی طرف سے نہیں آیا، طارق جمیل اور مشرف کی طرف سے نہیں آیا، نہ وہ دیوبندیوں کی طرف سے آیا، نہ بریلویوں کی طرف سے آیا، میرے امی اور ابا کی طرف سے آیا. ادروائز کوئی روک سکتا تھا مجھے؟ ورنہ تو اپنے اماں ابا کے خلاف کبھی میں نے بات نہیں سنی. سو ہمارے تمام تر غیرت کی ڈیفینیشنز، ہمارے دین کی ڈیفینیشن، ایون اللہ کی آئیڈینٹی سیلف اماں اور ابا کے تھرو ہی آتی. جہاں جہاں امی کمپرومائز کرتی ہیں، اس طرح کی بے شرمیاں پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے جو پلانز ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم نے پلان بنائے ہیں، ادھر سے بے شک پیر اکھڑ جائیں آپ کے. مطلب خیر ہے، تو بے شک وہاں پہ کمپرومائز کر لے جہاں پہ تیری دوزخ کے مطلب بچے تیرے دوزخ میں تیرے سامنے جلائے جائیں. خیر ہے، دنیا میں نا تیرا بچہ جو ہے نا وہ اس سوشو اکنامک کلاس نیچے نہ ڈراپ کر دے. بس that's our game کہ سوشو اکنامک کلاس اے سے بی میں نہ چلا جاؤں، بی سے سی میں نہ چلا جاؤں، سی سے ڈی میں نہ چلا جاؤں. آئرونیکلی اتنا تو کوئی سوچتا بھی نہیں، سارے ڈی کا ہی سوچتے ہیں. سم ہاؤ جتنا مرضی آپ کا گھر چل رہا ہو، جتنی مرضی بڑی گاڑیاں ہوں، بائی جی ایم سیز کھڑی ہوں یا پورشز کھڑی ہوں، ڈر پتہ کس بات کا دلاتے ہیں کہ روڈ پہ آ جاؤ گی اور آل آف اے سڈن آپ ہوم لیس ہونے سے ڈرنا شروع ہوتے ہیں. فار سم ریزن پتہ نہیں کیسے یہ میں نے تو اتنے ہوم لیس بندے نہیں دیکھے جتنی مطلب ویئر ڈو یو گیٹ آل آف دیز ہوم لیس اسٹیٹس فرام. عورت کو بھی بتایا جاتا ہے، آدمی کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کرو گے تو بیٹا بینک کی نوکری چھوڑے گا تو روڈ پہ آ جائے گا. کہاں ہے بینک کے چھوڑنے والے؟ سارے روڈ پہ کدھر کھڑے ہیں؟ مجھے بتائیں جنہوں نے بینک کی نوکری چھوڑی ہے وہ کون سی روڈ پہ کھڑے ہیں؟ تاریخ روڈ پہ کھڑے ہیں، 3 تلوار پہ کھڑے ہیں کراچی میں، ادھر فیصل ایونیو پہ کھڑے ہیں اسلام آباد. کون سی روڈ پہ آتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ڈر رہی ہے کہ جو کہ ہمیں اسلام کو انٹیکٹ رکھنے کے علاوہ کے خلاف ہمارے باقاعدہ یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ بیٹا تو ادھر سے گیا تو گیا. اور میں سچی سی بات بتاؤں، میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ آدمی کا بہت بڑا رول ہے، اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا میں آدمی کو بہت فورس دیتا ہوں کہ یار تمہیں اللہ نے بڑے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، عورتوں کو اتنا وہ نہیں ہے. مگر اس لینس سے جب میں دیکھتا ہوں جو فیملی یونٹ کی لینس ہے، تو آئی سویئر ٹو گاڈ مجھے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام سے جو پھیرنے والے لوگ ہیں نا وہ امیاں ہیں،
وہ باپ تو گھر پہ ہوتا نہیں, بچے تو اماں کے پاس ہوتے ہیں. اسلام کو کیجول کر دیتی ہے ماں. 95% تو بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں. کمپرومائز اسٹیٹمنٹ آپ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, حرام کما رہا ہے حلال کما رہا ہے, کوئی بات ہی نہیں, کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں. بس گھر کے اندر جو ہے نا میرے وہ والے سوشو اکنامک اسٹیٹس کو مینٹین رہنے چاہیے. میں جس گاڑی میں بیٹھتی ہوں اسی طرح کی گاڑی ہو, میں جس گھر میں رہتی ہوں اسی طرح گھر رہے, چاہے میں یہاں پہ رہوں یا کہیں اور رہوں. موسٹ آف دا ہیومن beings in Pakistan, India or our culture, even actually Muslim culture, چھوڑیں اس وقت دنیا کے غیر مسلمانوں کو, زیادہ تر تو گھر اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ عورت کے پاس طاقت نہیں ہے. اور وہ کس چیز کی طاقت ہے, بائی دا وے وہ یہ نہ سمجھے میں کہ میں ہیومینیٹیرین لیول پہ کوئی رحم کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ایکچولی ویری اینگری ایٹ دا وومن. وہ طاقت اس کو کسی نے چینی نہیں ہے, وہ طاقت خود لانی تھی. عجیب سی بات ہے, دیر از نو وے کہ آپ کو شوہر نے آ کے آپ کو جامعۃ الازہر کی ڈگری تو نہیں کروانی ہوتی نا. ہر شادی کے بعد جہیز میں جامعۃ الازہر بھیجیں گے یا اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد بھیجیں گے. دیٹس ناٹ the way even men are trained. Men are also trained by their own, reading their own books, doing their own mistakes and learning from their own mistakes. Where do you think they gain strength from? یہ جتنے کے جتنے لوگ ہیں وہ جو کہ دین کے اوپر ہیں, دین کے اوپر اپنے اسٹینڈرڈس کو ہائی اور ریز کرتے ہیں, what do you think they go to some certain 8 سالہ کورس, 50 سال کا ان کا کوئی کورس ورک پلان کر کے دیا جاتا ہے؟ نہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیسیژن لے لیا, آئندہ نہیں کریں گے. بڑے بڑے ڈرگ ایڈکٹس ہیں اس وقت جو دائی ہیں, مجاہد ہیں, بڑے بڑے زانی ہوتے تھے پہلے, جو ان کو ڈیسیژن لیا انہوں نے کہ نہیں بس اب اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا ہے. Where do you think they get that power from? You think 500 بندوں کا کوئی گروپ آتا ہے یا فرشتوں کے اوپر سے کوئی وحی آتی ہے ان کو؟ No, everybody gets the power from his own or her own decisions. Where did the girl start to compromise کہ نہیں مجھے یہ گھر مینٹین کرنا ہے, یہ گھر کا سٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے, اس لیے میں اس گھر کو تباہ ہونے کی بجائے میں دوزخ میں ڈال دوں گی بچوں کو, وہ والا گھر میرا دوزخ میں بن جائے گا, دنیا میں یہ والا گھر جو نام نہاد جنتی لگ رہا ہے وہ بن جائے, چاہے جو مرضی ہو رہا ہو میرے آس پاس. آئی ایم گوئنگ ٹو بی لائک, نہیں میں مطلب کوئی ایسی کوئی کہانی ان کو سنی ہوئی ہے کہیں سے, somebody convinced you guys کہ اسلام میں عورت کو شاید بچت ہو جائے گی. کیا کوئی بچت نہیں ہے کسی عورت کی. آپ نے کیا سمجھ لیا, ایک بالغ عورت سے وہ سوال نہیں ہوں گے کہ جو بالغ آدمی سے ہوتے ہیں کہ تمہیں ڈر کس بات کا تھا؟ یہ طاغوت اور شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ Where do you think you got the fear statement from? Justified in the court of Allah subhanahu wa ta'ala کہ نہیں میری بچت ہو جائے کیونکہ میں تو عورت بنائی گئی تھی. یہ کوئی ایسی بچت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا دوزخ میں عورت کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ رحم کی اپیلیں جو ہے نا یہ اپنے اندر سے نکالیں جسٹیفیکیشن کہ وہاں پہ میں اس لیے بچ جاؤں گی کیونکہ دنیا میں تو سارے آدمی میرے پہ رحم کرتے رہے. جب آگ لگتی تھی تو عورتوں اور بچوں کو باہر پھینکتے ہوتے تھے, وہاں پہ فرشتوں نے زیادہ عورتیں دوزخ میں پھینکی آگ میں. وہ والا وہ کوئی وہ والے رولز کے اوپر نہیں وہاں پہ چل رہا جو یہاں پہ رول اپنے لگائے ہوئے. اوکے, سو it's a problem that you guys are not realizing. There is such a big catastrophe upon us جو کہ پوری دنیا میں مسلمان کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے کیجول ہے. وہ اچانک کسی کو اللہ پکڑ کے لائے تو لائے, نہیں تو ہمارے ماں باپ نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ہمیں دین سے ہٹا دیں. اور اپنے اوپر یہ جسٹیفیکیشن نہ رکھیں کہ میں نمازوں کے اوپر سختی کرتی ہوں یا روزوں پہ سختی کرتی ہوں. اس سے کچھ نہیں ہوتا. ان سٹینڈرڈز پہ سختی کریں جس سٹینڈرڈ اپنے شوہر کو ٹیسٹ کرتی ہیں آپ, وہ والے سٹینڈرڈ سے بچے بھی پاس ہونے چاہیے اور بچوں کو پتہ ہونے چاہیے. So it's such a big dilemma. گھر توڑے, 1000 گھر توڑے اللہ کے لیے. آپ کی ویکنس ہے یہ, اسٹرینتھ نہیں ہے آپ کی جو آپ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے, اور پھر کہتے ہیں بچے ہمارے طاقت ہو جائیں. تب بچوں کی سمپتھی گین کرنے کے لیے بچوں کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں. بریک دیٹ ہاؤس if you have to, if اللہ کے اصولوں کے خلاف چل رہا ہے. ایون آپ کا باپ بھی, ایون آپ کا بھائی اور بیٹے بھی. مطلب کون سی دنیا کا اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ گھر کے اندر ہی نہیں جہاد کر سکتے, باہر بیٹھیں گے ہم اور طالبان کے نعرے لگا رہے ہیں بیٹھ کے. ایسے نہیں ہوگا. جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے وہاں پہ اپلائی کریں, اور وہاں پہ اپلائی نہیں کی تو اللہ طاقت چھین لیں گے آپ سے. پھر مسلمان اور غیر مسلمان کیا, پھر تو محلے کے کیڑے مکوڑے بھی آپ کو رون کے نکلیں گے. پھر آپ کون سی طاقت کی باتیں کر رہی ہیں؟ سو it's an amazing contrast کہ ہمارا فلسفہ جو ہے نا وہ اللہ رسول کے اوپر ہے, اور ہمارے قوانین جو اپنے اوپر لاگو کیے ہیں ہم نے, مطلب شوہر کے اوپر قانون لگاتی ہیں آپ اللہ کے کہ یار یہ تو زنا کرتا ہے, یہ تو حرام کماتا ہے. اپنے اوپر قانون لگائے ہیں پتہ نہیں کون سے مذہب کے, یہ اس کو اپنے اوپر بھی اللہ کے قانون لگائے نا. پھر this is not on. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. اللہ کے یہاں نہیں کوئی دھوکے اور گرے میٹر. اللہ تعالیٰ کا بڑا صاف بلیک اینڈ وائٹ قانون ہے. اللہ تعالیٰ سمپلیفائی کر کے دنیا چلاتے ہیں. اللہ کمپلیکیٹ کر کے خوش نہیں ہوتے کسی کو. یہ انسانوں کی ایک خصلت اور بیماری ہوتی ہے کہ لوگوں کو جان کے راکٹ سائنس میں پھنسا دیں کہ میں بہت سمارٹ ہوں. اللہ تعالیٰ نے
سب کچھ سمپلیفائی کیا ہوا ہے. اور میں پھر آپ کو ڈرا رہا ہوں آپ کو, دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب آپ وہاں پہ آپ کو سمپتھی ووٹ ملے گا, فرشتے آپ کو دیکھ کے دل پسیج جائے گا, یہ کمزور سی چیز آئی ہے, اٹھا کے پھینکیں گے وہ دوزخ میں کہ تجھے جو طاقت دی تھی تجھے پتہ بھی تھا اس بات کا, تو نے بڑی جگہ پہ اپلائی کی ہے, جب موقع آیا وہاں پہ تو اللہ سے دور ہو گئی. This you think this is a small matter? اگر آدمیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے دوزخ میں, آپ کی سوچ ہے کس طرح کے لاز اور امینڈمنٹس ہوئی ہوتی گھروں کے اندر, کیونکہ قانون بناتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے وہ ریشو میں میرا نام نہ آ جائے. آج تک علماء کرام اس حدیث کے اوپر رو رہے ہیں آج تک کہ دوزخیوں کی آدم نے جب رائٹ اور لیفٹ پہ دیکھا تو ایک بندہ نظر آیا جنتی اور لیفٹ پہ 999 نظر آئے. روح کانپ جاتی ہے جب بھی کوئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے نا, جب بھی کوئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے علماء کرام کی, سب سے پہلے یہ حدیث سنا دیتے ہیں کہ بھائی بچت نہیں ہونے والی ہماری, 1 out of 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے. دنیا کے حالات کو اور ورلڈ ویو کو دیکھتے ہی وہ ایسے. آپ کو کیوں نہیں ہے اس بات سے ڈر لگ رہا کہ یہ جتنے بھی آنٹیاں انکل مل کے آپ کو دلاسے دے رہے ہیں, ان سے خالی یہ قانون پوچھیں کہ just because you compromised on Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you think I'm going to compromise on this? یا تو اپنے نام کے آگے سے یہ فاطمہ اور خدیجہ نکالیں, اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کریں, یا پھر پوری طریقے سے ادھر آئیں. جن کے گھروں کے ماں باپ میں سے باپ مر جاتا ہے وہ اللہ ان کو بھی پالتا ہے, جن کی مائیں مر جاتی ہیں اللہ ان کو بھی پالتا ہے. آپ کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے ان دا بگر ڈایاگرام جو آپ نے مفت میں بنائی ہوئی ہے. فرعون کو یہ والے جو ہے نا اسمپشنز اور مفروضے رکھے ہوئے تھے, اس کو یہ دھوکا تھا, اپنے آپ کو سیلف ڈیسیٹ میں کرتا تھا کہ میرے علاوہ کچھ بھی نہیں چلے گا. ہم سب کو بھی یہ کہیں نہ کہیں سے دھوکا ہوتا ہے, ہر آدمی کو ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچے جو ہے نا روڈ پہ آ جائیں گے, فیصل ایونیو پہ کھڑے پائے جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ ہوتا ہے طاغوت, اور یہ ہوتا ہے اپنے اوپر اللہ کا کلیم رکھنا. جس گھر میں بھی کوئی بھی مصیبت آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے اپنے ہاتھوں سے اس کو نکالا ہے. چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے خود پالا ہے, ہم نے نہیں پالا کبھی کسی بچے کو. یہ کسی مسلمان کو کوئی شک ہے تو وہ کسی اور سیشن میں میرے پاس ضرور آئیں. آئی ول کلیریفائی دا بگر پکچر کہ کون بچے پالتا ہے اور کون نہیں پالتا. سو انڈرسٹینڈ دا سمپلسٹی آف دا ڈایاگرام. جتنا زیادہ ڈیوسٹیشن سوسیولوجی میں ایک عورت ایز اے مدر اور ایز اے وائف کاز کر سکتی ہے, آدمی نہیں کاز کر سکتا. کیسے؟ اس لیے نہیں کہ وہ خود 2 نمبر یا غلط کام کرتی ہے یا پھر کیریکٹر میں ویکنیس ہے. نو, اس کا خیر کیریکٹر میں تو ویکنیس ہے اس کی کہ وہ والی اسٹرینتھ نہیں دکھاتی کہ جس اسٹرینتھ کی بنا کے اوپر گھر بچ سکتا تھا, اس کے بچے دوزخ سے بچ سکتے تھے. اور وہ اسٹینڈرڈز اپنی طرف سے نہیں بنائے گی, نہ ہی وہ کوئی آل انڈین ایکٹ یا پاکستان کا پینل کوڈ یا کامن ویلتھ کے لاز کے تھرو بنائے, وہ اللہ کے قانون کے تھرو بنائے گی. اگر آپ کو یہ نہیں بلیف تو پھر آپ کی ویکنیس وہیں سے اسٹارٹ ہو گئی. یو ور ناٹ ایکسپوز ٹو دا رائٹ نالج آف اسلام. اللہ تعالیٰ کے جتنے اسٹینڈرڈ اسٹرکٹ ہیں, دنیا پوری کے قوانین مل کے بھی UN بنا دے, وہ نہیں, اور اتنے انڈرسٹینڈیبل اینڈ لاجیکل ہیں. So they give power to the woman. Stand up to those standards. So it's a problem of the standards. It's not just a problem of the philosophy. Philosophy تو چلو ہمیں کہیں نہ کہیں سے پہنچائی دی جاتی ہے, نہیں تو اللہ کی آوازیں اندر سے تو انسٹال ہوئی بھی ہوتی ہے نا, ہمارے اندر سے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام ہے تو غلط, مگر نہیں, ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں ان اسٹینڈرڈس کے اوپر. سو ہاؤس ہولڈ کا جو یونٹ ہے, there is no way that I am going to be like اچھا چلو خیر ہے, اگر وہاں سے بندہ خراب ہو گیا تو اس کو صاف کیسے کریں. نہیں, اس کو صاف نہیں کریں گے. ICU میں آپ صحت نہیں دیتے, ICU میں زیادہ بیماری نکالتے ہیں. صحت کے لیے پھر بھی آپ کو جم جانا پڑتا ہے, کھانا کھانا پڑتا ہے. اسپتال میں تو نہیں کھانے ملتے نا, ریسٹورینٹ تو نہیں, اسپتال ہے وہ. سو زیادہ تر تو پاکستان اس وقت اسپتال میں ہی ہے, اس میں کسی شک میں مت رہیے گا. سو اسپتال میں آپ صحت مند بندے نہ ڈھونڈیں, اسپتال میں آپ بس یہ لاغر بندے ڈھونڈیں گے جو ان کے اندر سے وائرس ختم ہو گیا یا ختم ہو رہا ہے. سو دیٹ وین دا ہاؤس ہولڈ از کرپٹ, تو آپ بچے کو ICU میں ہی ڈالیں گے زیادہ سے زیادہ. 95% پاکستان تو ICU میں ہے ہی نہیں, وہ تو وائرس کی فیکٹری میں. اگر اس نے ریکوری کی بھی تو وہ اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں آ سکے گا. آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اس اسٹینڈرڈ پہ کبھی بھی نہیں آ سکے گی. باتیں ابو بکر صدیق کی, علی بن ابی طالب کی, اور کام شمر اور ابو جہل کے, تو پھر اس طرح تو ہوگا نا. پھر where do you think all of this evil comes from? This evil comes from the compromised standards of the mother and the father. ایکچولی اس کیس میں مجھے 3 دفعہ مدر بولنا چاہیے. جو حدیث میں ہے نا ماں کا حق ہے, اسی طریقے سے ہمیں ماں کا فرض بھی 3 دفعہ بولنا چاہیے کہ سب سے پہلے کرپشن ماں کی طرف سے آتی ہے, پھر کہاں سے آتی ہے, پھر ماں کی طرف سے آتی ہے, پھر کہاں سے آتی ہے, پھر ماں کی طرف سے آتی ہے, اور پھر باپ کی طرف سے آتی ہے. اسٹینڈرڈ کمپرومائز ایسے نہیں ہوتے, اگلی نسل تو سنور جائے گی. سو اٹس اے ڈاؤن ورڈ ڈرافٹ. سو ڈاؤن ورڈ ڈرافٹ کہتے ہیں, بچت نہیں ہوتی ڈاؤن ورڈ ڈرافٹ میں. ڈاؤن ورڈ ڈرافٹ کا مطلب ہے کہ بس زیادہ قریب گرو گے یا دور گرو گے تو صحیح. اپورڈ ڈرافٹ میں ہوتا ہے کہ چلو کتنی دور تک جانا ہے آپ نے, کیا پتہ بچت ہو جائے. You and I are all in the downward draft. جس نے اپنے بچے بچانے ہیں وہ اپنے اسٹینڈرڈز بچائے. Raise your standards before you raise your kids.
before even you have your kids. But if you don't raise your standards before you raise your kids, then your kids will become 10 million times the animal that you guys possibly you can't even fathom the animalistic behavior. जिस लेवल का जहर वो उगलेंगे ना, वो आप ही को खाएंगे सबसे पहले. देखना आप अपने अपने peers में देखें, जो इस वक्त के 30+ के आपके siblings हैं, उनकी inclination देखें towards their mothers and fathers. किसी में बाप आइसोलेट हुआ है, किसी में माँ आइसोलेट हुई है. घरों में बापों की गिफ्टें चल रही हैं, घरों में माओं की गिफ्टें चल रही हैं. छुरियां निकाली में लोगों ने, मरने का इंतजार हो रहा है. ये इंडिकेटर्स होते हैं कि ये शौहर कैसा होगा, ये बीवी कैसे होगी, ये बाप कैसा होगा, ये माँ कैसी होगी. स्टैंडर्डली कॉम्प्रोमाइज्ड. बट द बिगर प्रॉब्लम इज, भाई पहले अस्पताल जाने से पहले मरीज को पहले मानना पड़ता है कि मैं बीमार हूं, वरना अस्पताल थोड़ी जाता हो. somehow we are also convinced that हम जन्नत में जा रहे हैं डायरेक्ट. यही है इस्लाम. सॉरी, इस्लाम ये नहीं है. ये बाद में देखेंगे कि बाय ग्लोबल लेवल पे क्या करना है. डोमेस्टिक हाउस होल्ड के अंदर तो इस्लाम को रेजरेक्ट करें. अपने आप से तो पूछें कि भाई मैं किधर किधर कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, और जहां जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं वहां पे अबू जहल पल रहा है. वहां से अबू जहल का एक फ्लेवर जाएगा बच्चे में मेरे. जिधर जिधर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, कोई एक भी चीज पे शैतान ने छोड़ना नहीं. शैतान हम जैसा अनप्रोफेशनल प्रोक्रेस्टिनेटिंग लेथार्जिक किस्म की बीइंग नहीं है. शैतान इज अ वेरी वेरी shrewd creature. एक एक चीज को गिनती में लेके आता है. He makes every single thing count. जिधर जिधर कॉम्प्रोमाइज होगी उधर उधर देखेंगे, उधर से उसने नदियां बहाई हुई होंगी, सैलाब आए हुए होंगे गुनाहों के और रिपरकशंस के. आपने समझ लिया कि खैर है यार, 100 में से एक चीज मिस हो रही है, कोई बात नहीं. that one thing is enough to devastate the whole lineage of yours. कहीं ना कहीं पे तबाही मचाएंगे. So as a man, I need to know whether I'm choosing my wife, whether I have the criteria to choose the right woman. And what is that criteria? Simple. Do I live up to the standards of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Bas. Understand how I should choose a woman. उसकी जो सेहत है ना वो नहीं देखते, कि उसके जो उसका जोबन है ना वो नहीं देखते, उसकी कमजोरी देखते. ये कमजोरी में कैसा है वो ये देखते हैं कि अगर मुसीबत आती है तब वो अल्लाह का बंदा है कि नहीं. अच्छे टाइम पे तो मुनाफिकीन भी बड़े अच्छे दोस्त होते हैं आपके. बुरे टाइम पे पता चलता है कि इंसान का दीन मजहब क्या है, औकात क्या है उसकी, और उसकी ताकतें क्या है, उसकी वीकनेस क्या है. सो अल्लाह ताला भी इसी तरीके से मुसीबतों से आजमाते हैं कि तू मुसीबत दे के चेक करूंगा कि तुझे पैसे दिए थे तब तो तू हज़ार अल्लाह ही करेगा. तुझे मुसीबत दे के देखता हूँ कि तू कैसा है. नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस इरशाद फरमाई, ये मुस्तनद है कि मोमिन के लिए बेहतरीन तोहफा एक मोमिना बीवी है ना. उसकी दुनिया में इससे बेहतर गिफ्ट नहीं उसको मिल सकता अल्लाह की तरफ से, क्योंकि वो आखिरत पे ले जाने के लिए मोस्ट एफिशिएंट टूल है. मोस्ट एफिशिएंट टूल. क्यों एफिशिएंट टूल है? औरत क्या कर लेगी? एज अ वाइफ शी हैज द पावर ऑफ मैनेजिंग the mood swings, the motivation or the demotivation, the emotional spectrum of her husband. ये ताकत किसी के पास नहीं होती. जो इमोशनल चाबी औरत के पास अपने एज अ वाइफ होती है ना, कि मैं इसको या तो मोटिवेट करूंगी कि हाँ, या फिर डीमोटिवेट कर दूंगी, इसको तबाह करके रख दूंगी, इसके मूड को, इसके इमोशंस को, इसके फैब्रिक को, या फिर इसको दोबारा से वीव करूंगी. अंडरस्टैंड, मैं उन रियलिटीज को कवर करता हूँ. एंड यू नो मी, एवरीबडी नोज आवर टीम. हम छुपे और शुगर कोटेड इस्लाम के खिलाफ हैं. आपने कभी भी जब भी सिंपल आर्गुमेंट किसी भी कमेंट को देखा है, रिप्लाई को देखा है, वी जस्ट टेल यू व्हाट वी नो. वी आर नॉट मुफ्तीज बट वी आर थिंकर्स. अल्लाह ताला इनको इसको कायम रखे. अल्लाह ही बताता है, अल्लाह ही सोच डालते हैं. तो हम भी असातिज़ा से पूछ के ही आगे बात करते हैं. आपको नहीं पता कितनी दफ़ा एक सेशन से पहले कितनी डिस्कशन होती है. तो ये वाली डिस्कशन पे तो असातिज़ा तो चीखे मार रहे हैं कब से, क्या ये बात क्यों नहीं कोई कर रहा कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, मतलब एथीस्ट के घर में भी कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं. मुसलमानों ने वो स्टैंडर्ड्स भी छोड़ दिए हैं. मियाँ बीवी के रिश्ते को पता नहीं कहाँ से उठा के कहाँ पे ले गए हुए. तो मतलब दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन मतलब गेट अवे विथ. कहीं पे कोई बहाना मिल गया हमें. आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ. मुझे असली गुस्सा ना मुसलमान औरत पे ज्यादा है. मैंने हमेशा देखा है 100 बंदे और 100 बंदों और 100 औरतों के सैंपल को लेंगे तो 100 औरतों को इस्लाम का 1% भी इल्म नहीं होगा जितना 100 मर्दों में सैंपल मिलूंगा. ये इसलिए नहीं कि वो बाहर जाके एक्सपोज होते हैं. आपको किसी ने नहीं रोका था किताबें खोलने से. इस्लाम वाहिद दीन है अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है, जिसके लिए पैसे अल्लाह ने नहीं रखवाए. अब तो इंटरनेट का दौर है. आप कौन सी तफसीर चाहिए, आपको कौन सी ऐप, कौन से पैसे मांग रही है आपसे. ये बहाने आपके अपने हैं कि आपके पास इल्म नहीं आया क्योंकि मदरसे नहीं जाती हैं आप, ये मस्जिदों में जाती हैं, आप घर पे हैं. और मस्जिदों में मुझे पता है कौन सी क्या सीख रहा है. जुम्मे के खुतबे अगर इस काबिल होते हैं कि वो इस्लाम सिखाया जाता है तो मुसलमानों को ये हाल ना होता. जुम्मे के खुतबे में तो करप्ट होकर आता है आदमी, ज्यादा एंटी शिया होता है, एंटी सुन्नी हो जाता है, और कुछ भी नहीं होता. इस लेवल का लो क्लास सेशन होता है जुम्मे के खुतबे में.
سو وہ بھی سنتے کہاں ہیں؟ جب نماز شروع ہونے لگتی ہے تب کہیں جا کے مسجد میں انٹر ہوتا ہے. سو وی ڈو ناٹ ہیو مچ آف این ایکسپوجر. ویئر از دا بگ ڈفرنس بٹوین اے مینز نالج سیٹ اینڈ اے وومنز نالج سیٹ؟ اتنا فرق کیسے پڑ گیا؟ بیسکس نہیں کلیئر ایک مسلمان پاکستانی عورت کو. حجابی عورتوں کو بھی بیسکس نہیں کلیئر. مطلب اٹس سچ اے بگ پرابلم. وہی لڑکیوں نے مائیں بننا ہے نا, وہ مائیں ہیں بھی کافی سے, تو میں جانتا ہوں. یہ بہانہ کہاں سے آیا؟ ہمارے پیرنٹس دیں گے بیٹیوں کو تو وہ طاقت دیں گے کہ بیٹا ایسے نہیں چلے گا. اللہ کے لیے بچہ تک چھوڑنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق کا میں آپ کو واقعہ سناؤں. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمان تھے, وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے, بدر ہوئی تھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ ابوبکر صدیق واز دا, مطلب کیا اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا کہ اپنی پوری فیملی ایک طرف تھی, ابوبکر صدیق ایک طرف تھے. تو جب عبد الرحمان جب مسلمان ہو گئے تو کہتے ابا جی جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی نا, غور سے سنیے گا, اسپیشلی امیاں جو ہے نا یہ سن رہی ہیں, بہنیں جو سن رہی ہیں, جو بیٹیاں سن رہی ہیں, وہ غور سے سنیے گا. ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ ابا جی جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی نا تو آپ کو ایک فائدہ ہو گیا کہ آپ میرے ابو ہیں, کیونکہ میں پیچھے سے وار کرنے لگا تھا اور میں نے دیکھا یہ تو میرا باپ ہے, تو میں نے چھوڑ دیا آپ کو, ورنہ آپ نہ بچتے آج, آپ باپ ہونے کی وجہ سے بچ گئے. تو ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ بیٹا میں تو بچ گیا کیونکہ تیرے اندر یہ رشتہ داری کا کیڑا تھا, میرے اندر میرے اللہ نے رشتہ داری کا کیڑا نہیں ڈالا. شکر کر کے تو میرے سامنے نہیں آیا, نہیں تو میں نے تجھے 2 ٹکڑے کر دینا تھا اس وقت. اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ کوئی ڈائلاگ تھا نعوذ باللہ؟ نہیں, یہ انہوں نے کر کے دکھایا. پھر ابوبکر صدیق نے کیا ثبوت دیا, غور سے سنیے اس بات کو. اسلام کیسے سٹینڈرڈز بناتا ہے. قانون صرف اللہ کا چلنا ضروری کہاں پہ ہوتا ہے کہ اپنے سگے بیٹوں کے پیار میں بھی اللہ کا قانون سب سے پہلے آئے گا, سگے بیٹیوں کے پیار میں بھی, سمجھ کچھ بھی قربان کر دیں گے ہم اللہ کے لیے, اور وہ اسی کو سٹینڈرڈز کہتے ہیں آپ اور میں بھی, ہمیں پتہ ہے. ابوبکر صدیق جب امیر خلیفۃ المسلمین بن گئے, جب پہلے خلیفہ بنے, تو اس وقت طائف کا نا غزوہ ہو چکا ہوا تھا. طائف مسلمان ہو چکا تھا پورا کا پورا جو علاقہ ہے. تو طائف کے جو ڈیلیگیشنز تھے نا وہ شہادت کے لیے امیر المومنین کے پاس بیعت کے لیے آتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھ, ہم مسلمان ہو گئے ہیں یا مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو طائف کے غزوے میں طائف کے ایک ڈیلیگیشن میں ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یا آپ لوگوں کے نا پاس ایک, اور عرب کا کلچر بھی یہ تھا کہ جو آپ لوگ تیر بناتے ہیں نا, تیر, اس کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے نا ادھر آپ اپنا لوہے سے نا ٹیڑھا کر کے اپنا نام اور سگنیچر یا اپنا ایک سمبل بناتے ہیں کہ اس لوگوں کو پتا ہو کہ یہ تیر کس نے چلایا. تو طائف نے, اس ڈیلیگیشن نے کہا ہاں جی ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے. تو ابوبکر صدیق نے اپنے پاس سے ایک تیر نکالا اور ان کو تیر دکھایا کہ یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ تیر کس نے چلایا. تو وہ ڈیلیگیشن میں وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا جی امیر المومنین میں نے چلایا یہ تیر, یہ میرا بنا ہوا تیر ہے, میں نے, اور جو بندہ بناتا ہے وہی چلاتا ہے تیر. تو ابوبکر صدیق نے کہا, اور مسکرایا, ان کو اپنے پاس بلایا اور پھر ان کو گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ تیری وجہ سے تیرا اتنا بڑا احسان ہے کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا جنت میں اللہ کے پاس ہے اور جنت کے مقبول ترین مقام میں گارنٹیڈ ہے, کیونکہ تو نے تیر چلا کے میرا بیٹا شہید کیا اور آج تو مسلمان ہو گیا. وہ پورا ڈیلیگیشن شاک میں چلا گیا کہ اللہ کا قانون سٹینڈرڈز کیسے بناتا ہے. آپ سوچیں دنیا میں کسی اور کلچر میں, کسی اور ایرا آف ہیومن بینگز کے, کسی اور ڈیموگرافک, کسی اور جیوگرافیکل لوکیشن میں ایک پاورفل کنگ کے سامنے ایک بندہ لے کے آئے کہ جس نے اس کا بیٹا خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا اور وہ اس کو گلے اٹھا کے مبارکبادیں دے رہا ہو. مجھے یہ مثال کہیں سے پیدا کر کے دکھائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام چیز کیا ہے. وہ پورا ڈیلیگیشن رونا شروع ہو گیا کہ کس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کی شہادت کے لیے خوش ہو کے اس بندے کو گلے لگا رہا ہے کہ کیونکہ حدیث ہے اس کے اوپر. حدیث کیا ہے کہ جنت میں 2 بندوں کی محبت سب سے زیادہ کون سی ہوگی, جو ایک دوسرے کی وجہ سے جنت میں پہنچے. جیسے کہ ایک بندہ جس نے قتل کیا, اگلے کو شہید کر دیا اور بعد میں مسلمان ہو گیا اور وہ بھی جنت میں پہنچ گیا. تو دونوں سب سے پہلے ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے جنت میں. اتنی بڑی چیز ہے جنت, اتنی بڑی لاٹری ہے جنت کہ لوگ اتنا زیادہ اوور ویلم ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے کہ اس کی وجہ سے میں پہنچا ہوں. اور مقتول اپنے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوگا کہ تیری وجہ سے مجھے اتنا بڑا انعام مل گیا. سو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, میں ابوبکر صدیق کا یہ واقعہ سناؤں. حضرت اسما
اور زبیر بن العوام کے بہت برے حالات تھے، لائک ڈومیسٹکلی، مطلب مار پیٹ ہوتی تھی، اور زبیر بن العوام تو پورا آدھا قبیلہ مار دیں اپنے ہاتھ سے، اس لیول کی طاقت تھی ان کی. تو ایک بچی اسما بنت ابی بکر، انہوں نے کیا ان کے ساتھ لڑائی کری، تو ان کو بہت فزیکل ابیوز ہوتا تھا. جو بھی وجہ تھی، صحابہ اور صحابیہ کی پرسنل وجہ نہ ہمیں پتہ ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے کسی صحابیات کے گھروں کے اندر کے حالات جاننے کا، یہ ان کا پردہ ہے. مگر حضرت زبیر بن العوام کی شکایت نہ انہوں نے ظاہر اپنے ابا سے کی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو ابو بکر صدیق نے سٹینڈرڈ کون سا رکھا دیکھیں ذرا. انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے اجازت دی بھی ہے کہ الگ ہو جاؤ، تو میں تو اللہ کی اجازت کے آگے نہیں آنے والا. اینشی سے تو آپ کا اپنا مشورہ کیا ہے؟ ہی سیٹ کے بعد سن بیٹا، اب دیکھیں یہ اپنا بیٹا شہید کروا چکے ہیں، اس کی مبارکبادیں دیتے ہیں اس کے قاتلوں کو، اس بندے سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے آپ؟ ہی سیٹ کہ بیٹے بات سن لو دھیان سے، آپ کا اللہ کا سٹینڈرڈ قانون کیا ہے کہ عورت کو جو آخری شوہر ہوتا ہے نا، وہ جنت میں سب سے پہلے آپشن ملے گی اس کو. سو یہ بندہ ہے تو عشرہ مبشرہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جنتی ہے، اس پہ تو نبی علیہ السلام کی سٹیمپ ہے. تو اس سے بہتر کیا آپشن مل سکتی ہے کہ تو دنیا میں جتنا مرضی تیرے پہ اس وقت ہو رہا ہے، مسئلہ چل رہا ہے، اور آخرت کے لیے تو یہ مسئلہ جو ہے نا کر لیا، ادھر تیری صرف اور صرف گارنٹی ہے، کیونکہ تیرا نام عشرہ مبشرہ میں نہیں، اس کا ہے. آپ ایز اے فادر سوچ نہیں سکتی، خواتین کو میں کہہ رہا ہوں، ہم اگر مرد تو سوچ سکتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئے نا، تو آپ اللہ کے اسٹینڈرڈ پہ اس کو مشورہ دینا. مطلب there is no way کہ I can actually explain to you how big this، مطلب as a student of psychology, as a student of Islam, I think this is one of the most, this is the strongest of all stories that I've ever, and this is a true story of course. میں جب اسما بنت ابی بکر اور ابو بکر صدیق کے ڈائلاگ کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں نا، اور چھوٹا سا عبداللہ بن زبیر، تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ سٹینڈرڈ جب ایک بندی کو دیے جاتے ہیں نا اللہ کی، تو پھر وہ واقعی میں وہ بات کرتی ہے کہ جو انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کی تھی، کہ جو آخری صحابی لڑائی کے لیے گئے تھے نا حجاج بن یوسف سے، یہی لڑکی بوڑھی ہو کے اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے، اندھی ہو چکی تھی اور بیٹے کو بھیج رہی تھی لڑائی کے اوپر، کعبے کو بچانے کے لیے. حجاج بن یوسف سے لڑائی تھی عبداللہ بن زبیر کی، اور عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے گلے لگایا اور دیکھا کہ، اور کہا کہ یہ تو نے زرہ پہنی ہوئی ہے. 83 سال کے تھے اس وقت عبداللہ بن زبیر. سو ہی سیڈ جی امی میں نے زرہ پہنی ہے. تجھے کیا موت سے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ تو نے زرہ پہننا شروع کر دی اس عمر میں؟ زرہ اتار، یہ میں نے کیا بچہ پالا ہے کہ جو اس عمر میں زرہ پہن کے اپنی زندگی بچانے کی، تو کیا بچائے گا کعبے کو، تو اپنے آپ کو بچانے کا ڈر ہے. سو understand the strengths the standards have. یہ ایک ہی فیملی کے باپ بیٹی ابو بکر صدیق اور اسما بنت ابی بکر. It's a monumental example to all women. کہ دیکھنا کیسے ہے، میں نے اپنے آپ کو اس نقشے پہ رکھنا کہاں پہ ہے، اور اپنے ڈومیسٹک جو میپ ہے اس کو میں نے شیپ کیسے دینی. اس کے لیے بندہ 1000 بیویاں قربان، کون ایسا بندہ ہے کہ جو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بس، اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لیتے ہیں. میں ایک ایسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا پشاور میں، ایکچولی وہاں پہ اللہ والے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چل رہی کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی ہے کسی کو. تو وہ 3 بندے تھے 8 میں سے 3 کو زیارت ہوئی بھی تھی. تو اور ایک نہیں، ایک کو تو 10-11 دفعہ زیارت ہوئی بھی تھی. الحمدللہ وہ میرے بڑے قریبی احباب میں سے ہیں آپ. اینڈ آئی سیڈ کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو مطلب کیا فیلنگ آتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب دس؟ کیا واٹ از دا فرسٹ امپریشن لائک؟ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ سوال میں نے اسلام آباد میں پوچھا لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا. میرے پاس فون کالز آتی ہیں، میرے پاس تو اب 500 کال پر ویک آتی ہیں. میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا فیلنگ آئی تھی. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ بلا مبالغہ 99% لوگوں نے یہ بات بتائی، 100 نے نہیں بتائی، 99% لوگوں نے بتایا کہ جب نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو آپ دیکھتے ہیں
تو سب سے پہلی یہ فیلنگ آتی ہے کہ اتنا آسان ہے اس شخص کے اوپر اپنے ماں باپ قربان کر دینا. مطلب پہلی فیلنگ. ہمیں اپنے بچے جو ہے نا اپنے نبی سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے, یہ ڈر ہے مجھے. کسی عورت کو یا کسی بھی مرد کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ورلڈ اسٹینڈرڈز کو بریچ کرے کہ حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں کہ جی میں تو گھر بچا رہا تھا یا رسول اللہ, میں نے تو اس لیے وہ کام کیے یا میں گھر بچا رہی تھی. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا ادھر, ہم تو اللہ کے مرہون منت ہیں, کیا پتا کیا اجازتیں ملتی ہیں, اللہ کیا معاف کر دیں کیا نہیں. مگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہاں جسٹیفائڈ ہوں, جسٹیفائڈ نہیں ہے ہم کہیں سے. تو شکر کریں کہ اللہ جسٹیفیکیشن کی محتاج نہیں, میرا رب جو ہے وہ دوزخیوں کو بھی اٹھا کے جنت میں پھینکنے والا رب ہے, شاید اس لیے بچت ہو جائے. مگر آن پیپر سوری یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. سوری ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں کو ٹھیک کر کر کے مسلمان جو ہے نا اس وقت جس گٹر میں پڑے ہوئے نا, اس وقت ہمارے بچے جن گٹروں میں پل رہے ہیں جس کو ہم گھر کہتے ہیں, وہ گھر نہیں گٹر ہیں کہ جدھر سے اٹھ کے وہ بس زنا ہی کریں گے یا پھر زیادہ سے زیادہ فلم ایکٹر یا سنگر بنیں گے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ ان کا انفلوئنس یہی ہوگا کہ میں ڈانس کتنا اچھا سکھایا لوگوں کو, یا سر کتنے اونچے لگائے, یا پھر میں نے غلط فلسفے کو صحیح کر کے کیسے دکھایا, اپنی جان کیسے بچانے کے 100 طریقے. مطلب میں نے پہلا دور دیکھا ہے جس میں مسلمان سکالرز بھی 80 سال کے زندہ ہیں. یہ کسی دور میں نہیں ہوا. یہ اپنے آپ کو بچانے کی اسکیمیں لوگوں کو بیچتے ہیں اور آسان اسلام کر کے دو کہ بس جان بے نوبت نہ آ رہے, کیوں اسٹینڈرڈ لو ہے ان کی, مرنے سے ڈر ہے. کبھی سوچا آپ نے ایک ہی دور کے 500 اسکالر نکالے 70+ کے, کبھی پچھلے دور میں نکال کے دکھائیں مجھے. 40 سے اوپر نہیں لے گا کوئی بندہ. کسی جہاد میں مارا گیا تھا, کسی جگہ کسی نے قتل کر دیا تھا اس کو. یہ کون سا دور آ گیا جس میں 100 سال کا اسکالر بیٹھا ہوا ہے, ہر ملک میں سے 500 اسکالر کی لسٹ ہے. آپ سوچیں تو صحیح, کیوں جانے بچاتے ہیں اپنی جان کے, وہ والا ورژن آف اسلام دیتے ہیں کہ بس کچھ کرنا نہ پڑے, بس جو کچھ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے کر لو. اور مطلب میں کبھی سوچے یہ کبھی لائف میں ہو سکتا تھا. ہسٹری آف دا پلانٹ میں جرنیل ریٹائر نہیں ہوتے تھے. ہسٹری آف دا پلانٹ میں کبھی بھی ہمارا مطلب 90% جرنیل ریٹائر ہوتا ہے, ہمیشہ فوجی مرتا تھا, ہمارا فوجی زندہ رہتا ہے. میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. مسلمان کب سے یہ اس مشن پہ آ گیا ہے کہ میں 500 سال زندہ رہوں گا تب میں کامیاب مسلمان ہوں, یا 120 سال کا مسلمان, تو شرم آنی چاہیے اس کو, تو نے کچھ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے what kind of purpose did you have. مطلب ہم کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا, مطلب جس کو مرنے کے لیے تڑپ ہوتی تھی مسلمان وہ تھا کہ اللہ کے لیے مارا. سو دس از اے بگر پرابلم. یہ دنیا کی جو نا وہن کی جو بیماری ہے, دنیا کی محبت, یہ ہے بیویوں کو لگی ہوئی اور شوہروں کو لگی ہوئی کہ بس. اور یہ خالی عورتیں نہیں ہیں جو گھر بچا رہی ہیں, آدمی بھی گھر بچا رہے ہیں. اللہ کی قسم آدمی بھی بلیک میل ہو رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. پتہ نہیں کیا کرتوت کر لیتی بیوی, شوہر بھی اسی طریقے سے. یار گھر بچے چھوٹے, بس وہ کس طریقے سے بس ناک نہ کٹ جائے, سمجھے. اللہ کے ہاں بے شک گردن کٹ جائے, دوزخ میں میرا جسم کا ایک حصہ کٹ جائے, بس میری ساس کے آگے یا میرے رشتے داروں میں ناک نہ کٹ جائے. تو فرشتوں نے بھی کہنا پڑتا ہے ناک چھوڑ دیتے ہیں, باقی تیرا ہر جسم کا حصہ کاٹیں گے, وہاں پہ بھی ناک بچا دیں گے آپ کی. یہی ہے, ناک ہی بچانی ہے نا ہم نے, تو ٹھیک ہے. اللہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ناک نہ کاٹنا اس کی, باقی سب کچھ کاٹ دو اس کا. دوزخ میں تو نہیں کچھ بچنے والا, ناک ہی بچا کے بیٹھے ہوئے کب سے. تو وہ بھی ادھر بھی فرشتے نے بھی یہ والا ہیومر دکھا دیا نا, تو پوئٹک جسٹس ہو جائے گا کہ ہاں ان کی ناکیں بچانے, یہ اپنی ناک بچانے کے لیے اللہ کا دین خراب کرنے بیٹھے ہوئے تھے. سو یہ کسی مشرف عمران خان نواز شریف کو نہ کوسیں, خدا کی قسم امی اور ابو کو کوسیں, بس دیٹس اٹ. آپ ہیں امی اور آپ ہی ابو. There is no way you can actually satisfy yourself, at least not in front of a guy like me, کہ ہاں جی یہ ریزننگ یہ ہے. عجیب بات ہے, مطلب کامن سینس کے خلاف تو ہے ہی ہے. اللہ کے دین کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا اور ریزننگ نکال رہے ہیں بیٹھ کے. تو ٹھیک ہے, اپنی ناک بچائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. I wanna speak to the brains, expectation تو دماغ سے ہوتی ہے, ناک سے تو نہیں ہوتی. So let's see who has saved the brains and the hearts of the people, and روشنی نکالی ہے انہوں نے, نور نکالا اپنے بچوں میں سے کہ یہ دیکھو آسمان تک جائے گا میرے بچہ انشاءاللہ. وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے. درست ہے کہ نیک لوگوں پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں. ہاں یہ حقیقت بات ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے نبی علیہ السلام پر آئی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پہ پتھر لگے, آپ کے مبارک خون سے مبارک جوتیاں جو ہیں وہ بھر گئیں.
اور غزوہ احد کے موقع پہ آپ کے 4 دانت شہید ہوئے۔ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کرام۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں پہ سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا صحابہ پہ آتی ہے، آپ نے کہا ان کے بعد ان پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ اب کئی صحابہ ہیں، انہوں نے پوری زندگی لگژریس لائف گزاری ہے، کئی نے تکلیف اٹھائی ہیں، اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو لگژریس لائف گزار رہے ہیں، کئی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یہ اب اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کس قسم کی تکلیف اٹھانی ہے۔ پھر وہ چاہے صحابی ہے، چاہے قیامت تک آخری کوئی مسلمان آنے والا ہے، وہ اللہ نے اب ڈیفائن کرنا ہے کہ کس کو کتنے لیول کے اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جائے گا۔ سورہ العنکبوت کا آغاز ہی سے ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے ان کی آزمائش نہیں ہوگی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا اور تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے۔ پھر سورہ بقرہ میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تو آزمائش تو آنی ہے۔ تو ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کے بعد ان پہ آتے ہیں آزمائش جو ان کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور بندہ زمین پر اس طریقے سے آزمائش جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آزمائش انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے، اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے لیے فضیلت کا سبب بن جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کسی مسلمان کو کوئی دکھ، درد، اندیشہ بھی پہنچتا ہے، ذہنی ٹینشن بھی، ٹینجیبل نہیں، نان ٹینجیبل چیز، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے، اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو تکلیفیں تو آتی ہیں، اور نبیوں پہ بھی آئیں، ان کے ماننے والوں پہ بھی آئیں، تکلیف کے بغیر تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ البتہ ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھ کے آزمائے گا، کسی کی جوان اولاد چھین کے آزمائے گا، کسی کی جوان اولاد کو نافرمان بنا کے آزمائے گا، کسی سے اس کی بینائی لے کے اس کو آزمائے گا، کسی کو کے گردے فیل کر کے اس کو آزما لے گا۔ ہر بندے پہ آزمائش ڈیفرنٹ ہے، اور یہ یاد رکھیں، یہ جتنی آزمائشیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جو اس ٹروتھ کو ریویل کرتی ہے، اس کے بغیر تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے کہ میرے پہ یہ تکلیفیں کیوں آئیں۔ جب آپ کو یہ آیت پتہ چلے گی نا، پھر آپ کہیں گے یا اللہ جس حال میں تو رکھے، تو نے آزمانا تو ہے۔ اور یہ جو طارق جمیل صاحب اور یہ باقی جو واعظین کر رہے ہیں نا، کہ آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، پریشانیاں جھیلنی آسان ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی تو نبی الاسلام کی دور ہوتی نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، وفات تک اما عائشہ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی تھوک کے حساب سے نہیں، 1 کھجور اور پانی کا پیالہ صبح، میٹھا پانی 8-10 کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا، اور ایک شام کو، یہ ٹوٹل خوراک تھی، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں، رومن اور پرشین امپائر بھی فتح ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی زہد کی زندگی گزاری ہے۔ تو یہ کہانیاں نہ کرایا کریں لوگوں کو، لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دین کے راستے پہ آئے، تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں۔ یہ پھر وہ لوگ اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں، اس لیے کہا کہ فی الدنیا حسنہ مانگو اور آخرت میں حسنہ مانگو۔ حسنہ کا کیا مطلب ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی؟ نہیں، جس حال میں آپ خوش ہو جائیں گے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھو، یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے۔ دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے سے نیچے تو ہی کوئی نہیں ہے؟ سر ہر مسلمان اربوں لوگوں سے اوپر ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی 4 ارب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے، تو مسلمان اس سے اوپر تو ہے نا۔ پھر اور نعمتیں گننا شروع کریں۔ سر پی سی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا، اور میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک فیکٹر میں نے کنسیڈر کیا نا۔ اس کے بعد دولت ہے تو کیا کرے گا؟ ڈالر کھائے گا۔ تو ہر بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو یہ آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، وہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ اس کو بھیجیں ہم۔
زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں یعنی زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, قحط سالی آتی ہے, وبائی مرض پھیلتا ہے, یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوح محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے. اللہ اکبر. ذالک ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینیج کیا ہوا ہے, اللہ کے لیے آسان ہے. کس لیے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے. کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہم نے لے کے بس چلے جانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نا, جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے, غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا, اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی, آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے اس لیے لوح محفوظ پہ والا لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے. واللہ لا يحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورا جو ہے, شیخی بگاڑنے والا, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو, غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو. ٹھیک ہو گیا. So, who does Allah test? Well, calamities and testing is a sign of Allah's love to you. And I can hear someone say, I don't want to be tested, and maybe I don't want Allah to love me. Just, I'd like to be safe. No. The Prophet said, alayhi salatu wassalam, when he was asked, O Messenger of Allah, which of the people are most sorely tested? So the Prophet said, alayhi salam, said, the prophets, they are the most sorely tested. The prophets of Allah Azza wa Jal. Then the next best and the next best. A man will be tested in accordance with his level of religious commitment. If his religious commitment is strong, he will be tested more severely. And if his religious commitment is weak, he will be tested in accordance with his religious commitment. Calamity will keep falling. A calamity will keep befalling a person until he walks on earth without a single sin on him. Allah would eradicate and erase all sins because of these calamities that had struck him. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان